واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 76 سال پہلے بالکل واضح ہے کہ ہم نے آزادی لی، آزادی حاصل کی، لیکن آزادی کون سی آزادی ملی ہمیں، یا ہماری آزادی کس حد تک کی آزادی تھی؟ ہماری آزادی 76 سال پہلے صرف اس حد تک ہوئی کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر مسلمانوں کو مسلم ثقافت کے تحت اپنا جو ہے مذہبی حوالے سے اپنی روایات اور اپنا دینی تشخص برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آزادی دی، ہمیں آزادی ملی، لیکن افسوس صد افسوس کہ پچھلے 76 سالوں سے نہ یہاں پہ جس حوالے سے جس بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، آج تک اس کا کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہو سکا۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے ساتھ ریاست ہندوستان کی، جو کہ ہندوؤں کی اسٹیٹ بن کر ہم سے علیحدہ ہوئی، اس میں آج بھی ہندوؤں کی اپنی حکومت ہے اور مذہبی ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن افسوس کہ ہم 76 سال سے مسلمان ہونے کے باوجود آج تک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ ہمارے ہاں کہ قانون نافذ نہ ہو سکا، جو کہ اسلامی حوالے سے ہے کہ اسلامی قانون، تو وہ بھی نافذ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ بھی آج تک ہمارے پاس وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہی قانون، وہی فرسودہ نظام، جس میں غریب شخص کے لیے، غریب آدمی کے لیے اسی طرح کی ہر ادارے میں اسی طرح سے اس کی تحقیر اور اس کے لیے جو ہے رسوائی ہوتی ہے، اور امیر اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نظام، اس میں کافی ساری مراعات ہیں۔ وہی ایسٹ انڈیا والا نظام آج تک 76 سال بعد بھی ہمارے اس پاکستان میں وہی نافذ العمل ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، شاید میں وقت بھی زیادہ لے رہا ہوں، میں خٹک صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کم از کم 76 سال بعد اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے تو میرے خیال میں اب اس کے بعد کوئی اور امید رکھیں کہ کوئی اور آئے گا، کوئی ایسا کوئی معجزہ ہوگا اور ہمارا جو ہے سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قومیں اسی وقت جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اس وقت تک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے ہر بندہ، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اپنی سی کوشش اس نظام کی تبدیلی میں ضرور کرے۔ اس کوشش میں ابھی میں آپ کو مطلب جو ہم اپنی طرف سے ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ایک کوشش ابھی یہ بھی کی ہے جو ہم کر سکتے تھے، باقی نہ ہمارے پاس مطلب وزارت عظمیٰ ہے، نہ کوئی اور اختیارات ہیں، لیکن ہم نے ایک کوشش ضرور کی ہے کہ ہم نے PP 209 میں، حلقہ PP 209 میں اس دفعہ ایک جو پرانا فرسودہ نظام ہے اس کے خلاف، اور جو روایتی سیاست چل رہی ہے جو کہ انتہائی عجیب قسم کا ایک تصور لیے ہوئے ہے کہ پکڑ دھکڑ اور یہ وہ چوریاں ڈکیتیاں اور چھڑاؤ اور ان کو بند کرو، اور یہ اس قسم کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہم ایک اچھے، ایماندار اور پڑھے لکھے شخص کو اس دفعہ PP 209 میں لے کے آئے ہیں۔ اور یہ ہماری سب سے پھر اس کے بعد بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پشتون قوم کے لیے بھی یہ فخر ہے کہ ہم جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ PP 209 میں ایک پشتون امیدوار کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے ہم کوشش کر سکتے تھے پاکستان کے اس نظام میں، اپنے تئیں جتنی بہتر کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے۔ تو اس میں اس حوالے سے آج اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں ایک درخواست کرتا ہوں یہ اپنی جہانیے والی ساری پشتون برادری سے اور جو دوست احباب آئے ہوئے ہیں کہ آپ کے تعلقات PP 209 ہمارے حلقے میں جو 58 چک سے آگے شروع ہو جاتا ہے میرے خیال میں، تو اس میں آپ لوگوں کے تعلقات، برادریاں کافی ساری ہوں گی،
تو ہم آج اس حوالے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ سے یہ اپیل بھی کرنے آئے ہیں, گزارش بھی کرنے آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمارے حلقے میں بھرپور تعاون کرنا ہے, اور اس کو یوں سمجھنا ہے کہ آپ یعنی ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ الیکشن میں خود لڑ رہا ہوں, اور روایتی پشتون غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے PP 209 میں ہم نے بھی کوشش کرنی ہے, اور آپ نے بھی یہاں سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ہے بھرپور ساتھ دینا ہے. اور ہم انشاءاللہ جس گروپ کے ساتھ ہوں گے اس کے حوالے سے PP 209 اور 210 میں جو دوسرا ہمارے ساتھ جو مطلب گروپ میں لوگ شامل ہوں گے تو ان کو بھی ہم پروموٹ کریں گے, اور ان کے ساتھ بھی ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے بھرپور طریقے سے. تو آپ سب لوگوں کے ساتھ, آپ سب لوگوں سے, اپنی برادری سے اس اپیل اور گزارش کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ٹائم بہت زیادہ میں نے لے لیا. بہت پر اثر اور بہت ہی پرمغز باتیں کی ہیں جناب بلال خان نے, اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے. وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے, اذان ہونے والی ہے. آج کے مہمان خصوصی, آج کی اس تقریب کے روح رواں جناب محترم ہمایوں خان, ان سے التماس ہے کہ وہ چند الفاظ ہمارے ساتھ ساجھیداری میں کریں. جناب ہمایوں خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. زه یوه خبره اول په پښتو کې وکم, پښتو کې به یې وکړو چې کا کفن شي د ورېښمو, کا کفن شي د ورېښمو, خو احسان د بل وطن وي, بې کفنه مې دفن کا, خو چې ملک د ما د پاکستان وي. خبره داسې ده چې تاسو نن زه د مونږ چې کوم میزبان دی لطیف خان, اقبال خان او تاسو مشران چې څومره راغلي, اول خو د تاسو شکریه ادا کوم, بیا بلال خان دی, سنگزر خان دی, عارف خان دا د ما بزرگ هم دی, منټور مې دی, قیوم خان وګوره, غازی خان وګوره, او دا ټول د تاسو اول خو دا شکریه ادا کوم او چې تاسو دا زبردست پروګرام وکړو. او انشاءاللہ 14 اگست کے لیے جو ابھی میں تھوڑا کہ پاکستان ابھی باتیں کی لطیف خان نے, اس نے کنورٹ کیا تھوڑی بات کو دوسرے اینگل میں, اور اپنا بلال خان نے بات کی ہے. میرا موقف صرف بالکل سادہ سادہ ہے. ہم آئین میں جائیں گے, بڑی لمبی کہانی ہے, آئین ہے, پھر اس کو سمجھنا ہے, اس کے کلاس کو سمجھنا ہے, اس کے آرٹیکل کو سمجھنا ہے, ایک لمبی کہانی ہے. ایک بات جو سمجھنے والی ہے نا اس حلقے میں نے اس پنجاب کے اندر جو دیکھا, وہ یہ دیکھا کہ یہ ملک جو ہے نا طاقتور کا ملک ہے. یہ ملک جو ہے نا طاقتور کا ہے, یہ غریب کا نہیں ہے, یہ وہ بے سہارا لوگوں کا ملک نہیں ہے, یہ صرف اس طاقتور کا ملک ہے. اور وہ طاقتور حلقہ کتنا ہے, وہ پاکستان کے اندر 700 خاندان سے اوپر نیچے صرف اس کی تعداد ہے, جو کہ وہ اس وقت سے لے کے پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے آج تک یہی 700 خاندان جو ہے نا اس کے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں. ہکا دکا پورے پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا حلقہ ہوگا جو اس میں چینجز ہو گئی ہیں, ورنہ کبھی ایک آتا ہے تو کبھی دوسرا آتا ہے. اب اس کو کیسے چینج کرنا ہے, میری سمجھ میں یہ بات آج تک یہ نہیں آئی. ووٹ کس کا ہے, غریب نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, امیر کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. جس دن الیکشن ہوتا ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, اس نے ٹی وی پہ دیکھنا ہوتا ہے, وہ ایک گفتگو کے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. میرا مقصد یہاں پہ آنے کا, یہ اللہ گواہ ہے, بلال خان یہ لوگ یہ میرے بھائی ہیں, یعنی میں آپ کے اس چک میں چاہے جس میں بھی میں جاؤں میں فخر محسوس کرتا ہوں, میں اس کو اپنا سمجھتا ہوں. اور بلال خان نے بات کی ہے کہ پشتون اتحاد, یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئے گی کہ پشتون اتحاد اس نے بنا لیا تو پشتون تعداد میں کتنے ہوں گے, اور یہ کیا بات ہے. دیکھو میرے بھائیوں, پشتون اتحاد کا مقصد صرف پشتونوں کا نہیں ہے. پشتون اتحاد کا مقصد جو ہم نے سب سے پہلے ان کے آئین یعنی اس کے اندر جو ہماری چیزیں تحریر چکی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بھائی کسی بھی بندے کے ساتھ کسی بھی, چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو,
یہ پشتون اتحاد اور ہماری جتنی بھی باڈی ہے یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. یعنی اس صرف یہ پٹھانوں کی حد تک نہیں ہے, صرف پشتونوں کی حد تک نہیں ہے, یہ ان قوموں کے لیے بھی ہے. اب اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر چینجز لے کے آنی ہے, اور وہ چینجز اس طرح ہماری آئیں گی کہ جب ہم لوگ آپس میں متفق ہو جائے اور آپ لوگ ہمیں مان لے کہ واقعی کیا ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کوئی کام کے لیے کہتا ہے یہاں پہ پاکستان بڑا عجیب ہے. سب سے پہلے تو آپ کا ایس ایچ او, آپ کی جب آپ کے ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے, ایس ایچ او بھی آپ کی بات نہیں مانتا, اوپر جو ڈی پی او ڈی سی او ہے وہ تو دور کی بات ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس پاکستان کے اندر کوئی مسکین بے سہارا بندہ کسی دفتر میں گیا اور اس کی بغیر پیسوں کی یا بغیر سفارش کا کام ہوا ہو, اس نے یہ سوچا کہ آ جاؤ بھائی ادھر بیٹھو, آپ کو چائے بھی پلاتا ہوں, پانی بھی پلاتا ہوں, آپ آ جائیں, میں آپ کا کام کرتا ہوں. وہ سب سے پہلے تو ادھر ادھر دیکھے گا, یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش چاہیے. اب سفارش کس کا ہوگا؟ غریب آدمی کس کا محتاج ہوگا؟ وہ کسی ایم پی اے کا ہوگا, کسی سیاسی بندے کا ہوگا, کسی ایم این اے کا ہوگا. اب اس تک اپروچ ہونا بہت ضروری ہے. اب ہر بندہ وہاں تک بھی اپروچ نہیں رکھتا. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے 74-75 سال ہو گئے, یہ غریب کا پاکستان نہیں ہے, یہ طاقتور کا پاکستان ہے. ابھی آپ اس وقت اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ابھی ہمیں آپ کو آئین بتانے کی یا باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ہر بندے کی زبان پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. جو طاقتور ہے, نہ آپ کے انسٹیٹیوشن, نہ آپ کی سپریم کورٹ کو مانتا ہے, کسی چیز کو بھی نہیں مانتا. وہ کہتا میری طاقت, یہ میرا ملک ہے, یہ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے, میں جس طرح چاہوں جس طرح کروں گا, یہ میرا ملک ہے. تو بات سوچنے کی ہے کہ ہاں اب موقع کیا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ 5 سال کے بعد ایک ووٹ کا طاقت, جو عوام کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے, وہ جب ووٹ کی باری آتی ہے وہ بھی کوئی کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ غلط استعمال ہو جاتا ہے. پھر سب سے بڑی چوری میں سمجھتا ہوں اس ووٹ کا, اس حق کا ہے, جو غریب آدمی کے پاس ہے, اور وہ بھی چوری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار وہ اتنے ووٹ سے جیت رہا ہے, اس کو ہروا دیتا ہے. تو یہ ملک ہمارا یہ کیسے ترقی کرے گا, یہاں پہ جمہوریت کیسے آئے گی؟ یہ کہتے ہیں آزاد نہیں ہو. آزاد تو ہوا ہے, لیکن آزاد کے اندر ہمارا جو سوچ ہے وہ طاقتور کی ہے. طاقتور آپ دیکھ لو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, طاقتور کی بات مانی جاتی ہے, اس کی بات ہوتی ہے, ہماری کسی کی بھی بات نہیں ہوتی. جب تک آپ طاقت نہیں بنائیں گے, اس کو بنانے کے لیے ہم یہ میدان میں اس لیے آئے. طلب کی بات نہیں, باتیں بہت ہو سکتی ہیں, ٹائم بڑا نازک ہے, اذان ہونے والی ہے, کہ آپ لوگ اپنے سوچ کو بدلو. وہ میاں جاوید آج فوت ہو گیا, اس نے خانیوال بدلنے کا نعرہ لگایا تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو چونکہ ہمارے پاس شاید فنانشلی اتنا سٹرونگ نہیں ہوں گے جو ہم وہ نعرہ لگائیں. ہم یہ بات کر سکتے کہ آپ اپنے سوچ کو بدلو, اور پورا بدلو. اس کے اوپر سوچو کہ بھئی ہم جو اتنے عرصے سے 75 سال میں, چلو یہ آپ سمجھ لیں, اتنے سارے لوگوں کو ووٹ آپ نے دیے, کس نے کیا کیا. اذان ہو رہی ہے, میں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.